جی نور ویلا نور پیو آئی کریو من آنند جی پوپ ویڑا راکھو شاہ تیرسو سبند جی تمہیں جاگو جاگو بھائی را والی دین اسلام دین ستپنتھ یہ صراط المستقیم یہ وہ راستہ کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، یہ وہ طریقہ کہ جو فرشتوں کا طریقہ ہے، وہ ہے خدا کی عبادت کا راستہ۔ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان ہر زمانے کے اندر اس زمانے کی ہوا یا پرانے زمانے کی ہوا سب لوگ ہر روز کھانا کھاتے ہیں۔ شاید کوئی ایسا کم بخت انسان ہو، میں نے کم بخت اس لیے کہا کہ خدا باندھا ہوا ہے کہ وہ سب کو رزق دے دے، مگر پھر بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو خدا رزق نہیں دیتا، وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا۔ ایتھیوپیا کی حالت 3-4 سال پہلے ایسی تھی کہ 6 لاکھ آدمی مر گئے، بھوکے مر گئے۔ آج بھی دنیا کے اوپر لاکھوں ایسے آدمی ہیں کہ جن کو ایک تک بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے آدمی ہیں کہ جو راستے پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے آدمی ہیں کہ جو خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں۔ دینداروں، کبھی آپ دنیا کا خیال کرو اور اس کے سامنے اپنی حالت دیکھو اسماعیلی کے طور پہ۔ میں نے پرسوں ہی وائس کے اندر کہا میں ساری دنیا پھرا ہوں، گھوما ہوں اور گھومتا ہوں، الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کسی اسماعیلی کو راستے پہ بھیک مانگ کے نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی اسماعیلی بھوک سے مر گیا۔ میں نے آج تک یہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی اسماعیلی ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں، ایسا ہمارے اندر نہیں ہے۔ جماعت بیٹھی ہے، مولا بیٹھا ہے، اور اگر کوئی دکھ میں تکلیف میں آ گیا تو ہماری جماعت کے اندر ایسی ایسی سنستھا انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس امام کی چھتر چھایا کے نیچے دنیاوی حالت کے اندر ہم دنیا کے کروڑوں انسانوں سے اچھے اور بہتر ہیں۔ اگر ہم اپنی پاپولیشن کا خیال کریں، 22-23 ملین ہماری پاپولیشن جو ہے، تو ہماری پاپولیشن 0.5% کی نہیں ہے دنیا کے اندر، 5% بھی نہیں ہے۔ 2.25 کروڑ آدمی اسماعیلیوں کے 5-5.5 بلین انسانوں کے اندر کچھ بھی نہیں۔ آٹے میں نمک بھی شاید زیادہ ہوئے، ہماری حالت ایسی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہمارا دبدبہ ہے، دنیا کے اندر ہمارا نام ہے، دنیا کے اندر ہماری عزت ہے،
ہمارے دشمن بھی بہت ہیں، لیکن ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس لیے دشمن ہیں کہ انہیں ہم سے حسد ہے، ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ہمیں وہ دیکھ کے جلتے ہیں، ہماری اچھائیاں دیکھ کے ان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دیکھ کے وہ لوگ سبق لیتے ہیں، ہماری نقل کرتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ ہم اسماعیلیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے، فیلنگ ہونی چاہیے کہ خدا کے کتنے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر وہ مہربانیاں کی ہیں کہ جو عام طور پہ لوگوں میں نہیں ہے۔ تو کیا ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں؟ جس مولا نے ہمارے اوپر دینی دنیاوی اتنی مہربانیاں کی ہیں، کیا ہم اس کا شکرانہ ادا نہ کریں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی، جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے مسجد میں، پھر گھر چلے آتے تھے۔ اور نبی جب مدینے میں رہتے تھے تو مسجد کے رائٹ سائڈ کے اوپر، مسجد میں انٹر ہو تو رائٹ سائڈ کے اوپر نبی کے مکان تھے، 9 حجرے تھے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور ہر ایک کمرے کے اندر آپ کی ایک بیوی تھی۔ ایٹ اے ٹائم نبی کے حضور میں 9 بیویاں رہیں، اور 9 بیویاں اس لیے رہیں کہ حضرت رسول اکرم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا تو اس کے پہلے عربوں کی حالت یہ تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، اور یہ لڑائیاں نسل بہ نسل سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی، اور اگر کوئی باپ مر جاتا تھا قبیلے سے، دوسرے دشمن قبیلے سے بدلہ لیے بغیر، تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا تھا کہ اس قبیلے سے میں بدلہ نہیں لے سکا، تو لینا۔ اس طرح سینکڑوں سال تک 2 قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور وہ دشمنیاں ان لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ تھی۔ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ مل نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ نے ایک ڈپلومیسی کی، جو بہت مشہور اور بڑے طاقتور قبیلے تھے، جو بڑے انفلوئنشل قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے ایک عورت کے ساتھ حضور نے شادی کی، اور وہ عورتیں کون تھیں؟ نبی نے ساری زندگی 11 شادیاں کی، اس میں ایک ہی کنواری لڑکی تھی، حضرت بی بی عائشہ، باقی سب بیوہ تھی، بوڑھی تھی۔ نبی کریم 53 سال کے، 52 سال کے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ شادی کی تو وہ 72 برس کی بوڑھی تھی، اور نبی کریم 52 سال کے تھے۔ ان بوڑھیوں سے، بیواؤں سے حضور نے شادیاں کی۔ ان شادیوں کے اندر کوئی دنیا داری کے عیش پرستی کے سیکس وغیرہ نہیں تھا، کہ جس طرح سے کرسچن رائٹر ہمارے پاک نبی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ اس نے اتنی شادیاں کی، لیکن شادیوں کے پیچھے حالت دیکھو۔ اور یہ شادیاں اس لیے تھیں کہ ان قبیلوں کو ملانے کا کوئی رستہ نہیں تھا، آپ ان تمام قبیلوں کے کامن داماد بن جائیں۔ یہ قبیلہ بھی رسول اللہ کا سسرال ہے، اور یہ قبیلہ بھی نبی کا سسرال ہے، تو نبی کی وجہ سے یہ دونوں سسرال مل جاتے تھے۔ یہ تھا نبی کا ہے۔ تو نبی کریم مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے تھوڑی دیر، کچھ لوگوں کو سوال ہوتا تھا، پھر حضور عشاء کی نماز کے لیے باہر نکلتے تھے، کبھی کبھی واعظ کرتے تھے، اور پھر اپنے کمرے میں جا کے دودھ پینا، بکری کا عام طور پہ، تھوڑی دیر سو جاتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد حضور اٹھتے تھے، یعنی تقریباً رات کے 9 بجے 10 بجے اٹھے۔ وہ زمانے کے اندر بتیاں وغیرہ نہیں تھیں، الیکٹریسٹی نہیں تھی، دیوے جلاتے تھے، اور وہ بھی قیمتی ہوتے تھے، اس لیے جہاں تک بنتا تھا رات کو بتی نہیں جلاتے تھے، چاند کی روشنی ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو حضور 9-10 بجے کے آسرے میں سونے کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کے صبح تک
صبح تک کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو رسول اکرم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور آپ کے بدن مبارک سے پسینہ بہہ کے پاؤں تک آتا تھا۔ فرش نہیں تھے، چٹائیاں نہیں تھیں، قالین نہیں تھے، سیمنٹ کا پلاسٹر بھی نہیں تھا، صرف مٹی ہی تھی، تو وہ مٹی حضور کے پسینے سے گیلی ہو جاتی۔ اتنا پسینہ نکلتا تھا کہ یہ شک ہوتا تھا کہ نبی نہا کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ نے نبی کو کہا، یا نبی، آپ ساری رات کھڑے رہ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ تو خدا کے حبیب ہیں۔ حبیب کہتے ہیں پیارے کو، پیارے دوست کو حبیب کہتے ہیں، معشوق کو حبیب کہتے ہیں۔ یا نبی، خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہو کہ کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے ہیں، کیا آپ کو خدا نے جنت نہیں بخش دی؟ کیا آپ کو دوزخ کا ڈر ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جنت و دوزخ میرے ہاتھ میں، لیکن میں خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ عبادت جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی شکر گزاری ہے، شکر گزاری۔ میں نے آپ کو پہلے سے ہی دنیاوی حالت کے سامنے اسماعیلیوں کی حالت کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں کوئی بھکاری نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو بھوک سے مر گیا ہو، ایسا ایک بھی اسماعیلی نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ ہمارے اوپر کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے تو ہمارا یہ مالک دوڑ کے آتا ہے۔ 1964 میں حضرت امام دسمبر کے اندر کراچی میں تھے اور کینیا کے اندر پولیٹیکل سچویشن بگڑ گئی، ایشین لوگوں کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا، جماعت کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ حضرت امام کا پروگرام 2 دن باقی تھا کراچی کے اندر، اور یہاں سے جب مولا کو قریبو نے خبر کی کہ خداوند حالت یہ ہے، اور ویسے بھی مولا کو تو پتہ لگ جاتا ہے، مولانا حضرت امام پاکستان کا 2 دن کا پروگرام کینسل کر کے اڑ کے نیروبی آئے۔ دار السلام سے میں نیروبی پہنچا، مولا جماعت میں کھڑے ہوئے، جماعت بہت اپسیٹ تھی، پولیٹیکل سچویشن ایسی خراب تھی، جماعت گھبرا گئی کہ کیا کرنا۔ سرکار فرمان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جب آئے تھے تو مکی نے مولا کو چین پہنایا، وہ چین گلے میں پڑا تھا، مائک سامنے تھا، مولانا حضرت امام نے مائک پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے چین سے کھیل رہے تھے، ہنس کے مولا نے سب کو دعا سیکھ فرمائی۔ مولا فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم گھبرا رہے ہو، اس لیے میں تمہاری خاطر پاکستان کا پروگرام 2 دن باقی تھے وہ کینسل کر کے آیا ہوں۔ میں جب تخت نشین ہوا تو میں نے ڈکلیئر کیا کہ میں اپنے مریدوں کے لیے، جماعت کے لیے ساری زندگی وقف کرتا ہوں، تمہاری دینی دنیاوی بھلائی کے لیے، سکھ کے لیے، خوشیوں کے لیے، تمہارے آرام کے لیے میں نے اپنی زندگی بخش دی ہے، تم لوگوں کو دے دی ہے۔ یعنی میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم لوگوں کو سکھی اور آباد دیکھو۔ مولانا حضرت امام فرمایا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے گھبراؤ مت۔ مائک چھوڑ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا، میں تمہاری فکر کروں گا، تم چنتا نہ کرو، میں تمہاری وریث کروں گا، تمہاری فکریں میں کروں۔ ارے دیندارو، دنیا کا کوئی باپ بھی ایسا نہ کہے کہ زندگی بھر میں تمہاری فکر کروں گا۔ اور یہ دھنی دین و دنیا کا بادشاہ، بھلا اس کو کیا ملتا ہے ہمارے سے؟ یہ 2 4 10 ڈالر دیتے ہیں اور وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کا آپ کو خیال نہیں ہے دیندارو؟ اس کو ہمارے سے کچھ نہیں ملتا، اس کے پاس خود کے پاس
بے حساب دولت ہے، انفلوئنس ہے، نام ہے، عزت ہے، بہت بڑی اس کی لاگوت ہے. اس جیسا مالدار دنیا کے اندر گناہوں کی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح سے رات کو سو بھی نہیں سکتا. آپ کو معلوم نہیں مومنوں، حضرت امام کی 24.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کی بھی نیند نہیں ہوتی. مولا کے ساتھ سفر کیا ہے. بہت سے مشنریوں کو ایسا وقتاً بوقتاً ایسے چانسز ملتے رہتے ہیں. امام کے ساتھ سفر کرتے ہیں ہم لوگ تو واللہ وہ سوتا نہیں، آرام نہیں کرتا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. مولانا اگر امام فرماتے ہیں تم فکر نہیں کرو. مولا فرمایا اگر کوئی ضرورت پڑ بھی گئی کہ یہاں سے تمہیں نکلنا پڑے تو میں تمہیں 12 گھنٹے کے اندر 100 جیٹ پلین کا فلیٹ لے کے آؤں گا، تمہیں 12 گھنٹے میں نکال دوں گا. راحت ہو گئی. 64 کی یہ بات کہ مجھے اگر خالی کرانی ہے جماعت کسی ملک سے تو مولا کہتے ہیں مجھے کوئی مشکل نہیں، میں تمہیں 12 گھنٹے میں اٹھا دوں. 64 اور 72 8 برس کے بعد یوگانڈا کے اندر ایدی امین نے فتنہ شروع کیا، ہنگامہ کیا. ایشین کو کہہ دیا کہ میں تم کو 90 ڈیز دیتا ہوں، نکل جاؤ گھر سے، بھاگ جاؤ. بے حساب دولت ایشین کی. ایشین 150 برس سے یوگانڈا میں رہتے تھے. یوگانڈا، کینیا، تنزانیہ میں ایشین کی آبادی 150 سال سے ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی ادھر ہی گزارنے کا ہی ارادہ کیا تھا. ان کے باپ دادا ادھر رہے اور مرے، اور یہی خیال تھا مکان وغیرہ پیٹ پالنا تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے، مگر اس میں سے بھی بچا بچا کے مکان بنائیے. سب مل سکے وہ لے گیا، اور 3 ٹن کے کپڑے کے سوا باقی کوئی چیز اٹھانے بھی نہیں دی. جب اس نے یہ ہنگامہ کیا، امام نے اپنے لیڈروں کو بلا کے اشارہ کر دیا اور یونائٹڈ نیشنز کے معرفت سے پرنس صدر الدین نے بندوبست کیا کہ ایشین لوگوں کو ویسٹرن کنٹریز تھوڑا تھوڑا لے لو. سب سے پہلے اسماعیلی نکلنے شروع ہوئے. ایدی امین کو پتہ لگا، اس نے اپنے لیڈروں کو کہا کہ بھئی تم کہیں کو بھاگتے ہو، یہ تو میں نے دوسروں کے لیے کہا ہے. لیکن مولا جانتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. آخر جو اسماعیلی سے نکلتے رہے، خیر قوم کے لوگ بھی نکلتے رہے. آخر میں ہمارے 150-200 جتنے اسماعیلی رہ گئے. جب یہ رہ گئے تو یہ گھبراتے تھے کہ سب نکل گئے، ہم رہ گئے. مولا کے پاس جب رپورٹس پہنچے، سریبو کو حکم کیا کہ تم پلین چارٹر کر کے نیروبی سے ان کو جا کے لے کے آؤ، اور ہر پلین میں تم ساتھ جانا. پلین چارٹر کیے گئے، اور یہ شٹل سروس نیروبی سے کمپالا 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے. ادھر جاوے اسماعیلیوں کو لے آوے، ادھر جاوے اسماعیلیوں کو لے آوے. کینیڈین ایمبیسی نے ہماری بہت مدد کی، یونائٹڈ نیشنز نے ہماری بہت مدد کی. لیکن یونائٹڈ نیشنز کا یہ کام کس نے کیا تھا؟ پرنس صدر الدین نے کیا تھا. آخری پلین اس کے اندر 36 سے 35 سیٹیں باقی رہ گئیں، سب اسماعیلی آتے، ایک بھی باقی نہ رہا. تو ایئرپورٹ کے اوپر ہندو عورتیں، مرد، بچے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے تھے، ہم کو لے جائیں، اور ان کو ہم نے لے لیا. بچے، عورتیں، بوڑھے جتنے سما سکے 35, 36, 40 کی جتنی سیٹیں باقی تھیں ان کو بھی لے کے آئے. مولا نے 8 برس پہلے کہا تھا کہ ضرورت پڑے گی تو میں پلین لے کے آؤں گا اور تم کو اٹھا لوں گا، اور اٹھا کے لے جاؤں. ایسا مولا دنیا میں کہاں ہے؟ کس کے پاس؟ تو یہ جو مالک ہمارا ہے، یہ جو ہمارا دھنی ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے دنیاوی نظر سے بھی اور دینی نظر سے، تو یہ ہمارا سب کچھ. ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے
ہمارے ایمان کا جو بیس ہے تو وہ نور ہے. ہم نور کی پرستش کرتے ہیں, نور کی تلاش کرتے ہیں. تو ہم جو عبادت کرتے ہیں دینداروں, وہ شکر گزاری ہے. ہماری تندرستی, ہمارے بال بچے, ہماری مال ملکت, ہمارا کھانا پینا, ہماری زندگی. آپ ادھر بیٹھے ہو, آپ کے باپ دادا ادھر نہیں آئے تھے, 15 برس بھی نہیں ہوئے ہماری ادھر کی وضاحت کو. ان 15-16 برسوں کے اندر آج نارتھ امریکہ میں 62-64-65 ہزار کی آبادی ہو گئی. اور ادھر آ کے ہماری زندگیاں تو دیکھو, کوئی افریقہ سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی ہندوستان سے آیا. ادھر آ کے ڈالر کھیسے میں پھراتے ہو. تنزانیہ یا کینیا کے اندر $1 اگر کھیسے میں ہو گئے تو وہ جیل میں جانا پڑتا ہے اس کو. ہم کو آرام سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ بھلا میں دنیا میں آیا کیوں, مجھے کس نے بھیجا. اپنی مرضی سے تو ہم پیدا نہیں ہوئے. ہم کو خدا نے پیدا کرنے سے پہلے نہیں پوچھا کہ میں تجھے پیدا کروں. جب ہم مریں گے تو بھی ہم کو پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے. ہاں, ایسے ٹاپ گریڈ کے مومن کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی روح کو مولا کے نور کے ساتھ ملا رکھا ہے, ان کے پاس عزرائیل آ کے پوچھے گا کہ مولا نے تجھے بلایا ہے, آنا ہے کہ رہنا ہے. مومن کی مرضی کے اوپر ہے. اگر وہ کہہ دے ہوئے اسرائیل کو کہ مجھے رہنا ہے تو اسرائیل چلا جائے گا. لیکن ایسے درجے کے مومن کو کہ جو انتظار کر کے بیٹھا ہوا کہ میرا مولا مجھ کو بلاوے, تو جب اس کو بلاوا آتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے. حضرت امام فرمایا سلطان محمد شاہ, موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے, کیونکہ اس دن معشوق کی ملاقات ہوتی ہے. وہ تو فوراً تیار ہوتا ہے, وہ پہلے سے تیاری ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی مومن کو ایسی مرضی ہو جائے کہ نہیں مجھے دنیا میں تھوڑا رہنا ہے, تو اسرائیل کی طاقت نہیں کہ اس کو پکڑ سکے. 1945 ڈائمنڈ جوبلی کی تیاریاں ہو رہی تھی بامبے میں. ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی قسم کا ہنگامہ تھا. آج تک کسی انسان کو ہیرو میں نہیں تولا گیا. اور آغا خان, وہ بھی کوئی دبلا پتلا نہیں, 250 رتل کا آدمی. انسانی نظر میں دیکھو تو سلطان محمد شاہ ماشاء اللہ فیٹی ہے, 246 پاؤنڈ ہوئے. اور اتنے ہیرو میں کسی انسان کو تولنا ایک عجوبہ تھا وہ زمانے کے اندر. آج بھی اب تک وہ چیز بنی نہیں ہے اور شاید قیامت تک بھی نہیں بنے گی. وہ ہو گیا, معاملہ ہو گیا. جماعت کے عشق و محبت نے ایسا کر دیا تو اس وقت تیاریاں ہو رہی تھی. ایک قسم کا جوش تھا دلوں کے اندر. اس درمیان دسمبر کا مہینہ مولانا سلطان محمد شاہ ادھر ہی تھے, اور جنوری کے اندر پھر مولا جنوری 45 میں مولا چلے گئے, واپس آئے. جنوری 46 کے اندر مولا چلے گئے باہر ہندوستان کی مسافری کے اوپر, اور پھر سارے ہندوستان کی مسافری کر کے بمبے واپس آئے. ہمارا ایک بہت بڑا مولانا حضرت امام کے گھر کا غلام عاشق اور ہمارا ایک فیمس آدمی جس کو ہم کیپٹن لکھپتی کے طور پہ یاد کرتے ہیں, میجر ہو گیا تھا. میجر لکھپتی شاعر تھا, کوی تھا, عبد تخلص کرتا تھا, اور عموماً ہم اس کو عبد ہی بلاتے تھے. اس کی خدمت کا کسی دن ذکر کروں گا, یاد آتا ہے کبھی کبھی, دل بھر آتا ہے. بہت میٹھا شخص تھا, روب والا آدمی تھا, اور اس کے اندر بہت سمان تھا. یعنی اسماعیلی مذہب کا اس کو بہت گرو تھا, پراؤڈ تھا. اس کا نام تھا عبداللہ جعفر. لکھپتی اس لیے کہ کچھ میں ایک جگہ کا نام ہے, چھوٹا گاؤں ہے, اس کا نام ہے لکھپت. وہاں کی اس کی پیدائش تھی تو لکھپتی مشہور ہو گیا. نام عبداللہ جعفر تھا. بیمار ہوا اور وہ والنٹیئر کورس میں بہت پیارا اور بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. میرا خاص دوست تھا.
ہم اس کو دیکھنے گئے، دن بدن حالت اس کی بگڑتی گئی. ڈونگری کے پیچھے جہاں مارکیٹ ہے، الو پارو کی بلڈنگ تھی، وہاں یہ لکھپتی رہتا تھا 3rd فلور کے اوپر. ہم لوگ بہت پریشان تھے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے. شاید رات کا، آدھی رات کے بعد کا 1 بجا ہوئے کہ 12:30، مگر آدھی رات ہو چکی تھی. یہ بالکل بے ہوش پڑا تھا. سب کے لوگ جتنے دیر بیٹھے تھے ان کے منہ اترے ہوئے تھے کہ کس گھڑی اس کی موت ہو جائے. اپنی کویتا کے اندر وہ کہا کرتا تھا کہ کبھی مجھ کو موت آ جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ جا، چلے جا، چلے جا. مجھے تو شاہ زمان کی ڈائمنڈ جبلی دیکھنی ہے، پھر جاؤں گا. اب ہوا حقیقت میں ایسا ہی. آدھی رات کے بعد بے ہوشی اس کے اندر اس نے بولنا شروع کیا. آنکھیں بند ہیں، کہہ رہا ہے. طاقت نہیں تھی زیادہ بولنے کی، آہستہ آہستہ بولتا تھا. تو کہتا ہے جاؤ جاؤ، وہ عبداللہ جعفر نیچے والا میں نہیں. تو لوگ اس کی یہ جو زبان سمجھے نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھے کہ یوں ہی بکتا ہے. اب کیا ہوا کہ 2nd فلور کے اوپر کے 1st فلور پہ، یہ 3rd فلور پہ رہتا تھا، مگر نیچے کسی فلور کے اوپر ایک اور شخص تھا، اس کا نام بھی عبداللہ جعفر تھا، مگر وہ لکھپتی نہیں تھا، عبداللہ جعفر. اب یہ بالکل بے ہوش ہے، سارا دن بے ہوش رہا، کوما میں آ گیا. لیکن اس کوما کے اندر وہ بول رہا تھا جاؤ جاؤ نیچے. وہ نیچے عبداللہ جعفر، نیچے میں نہیں، میں تو ڈائمنڈ جبلی دیکھ کے آؤں گا. 1 ہی منٹ گزرا کہ نیچے سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی، کیونکہ ایک عبداللہ جعفر نیچے بھی بیمار تھا اور وہ اسناشری تھا. وہ گزر گیا. اسرائیل آیا اس کے پاس، اس نے کہہ دیا جاؤ عبداللہ جعفر نیچے والا میں نہیں، مجھے نہیں آنا، مجھے شاہ زمان کی ڈائمنڈ جبلی دیکھنی ہے. مومن کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسرائیل کو کہہ دے وے مجھے نہیں آنا. اس کے سوا ہر ایک انسان کو اپنی موت کے اوپر کوئی بھی حق نہیں یا طاقت نہیں روکنے کی. ہم جب مر جائیں گے تو ہم کو پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے، وہ تو آئے گا اور پکڑ کے لے جائے. لیکن اس ٹاپ گریڈ کے مومنوں کے لیے وہ آ کے سامنے کھڑا رہتا ہے. بلکہ ایسے بھی مومن ہیں کہ جن کو اسرائیل لینے کے لیے نہیں آتا، خود دھنی مولانا حضرت امام آتا ہے اس کے پاس اور اس کو لے جاتے ہیں. یہ مذہب نورانی مذہب ہے. اسماعیلی سچپن صراط المستقیم حقیقتی رستہ ہے. اس میں چلنے کے لیے ہم کو زندگی میں سادھو بننا چاہیے. سادھو یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کے، بال بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہتے ہیں، پھل پھول کھاتے ہیں. یہ سادھو پنا نہیں. سادھو پنا یہ ہے کہ آپ مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر فقیری ہے. آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں دولت ہے لیکن دل کے اندر فقیری ہے. آوے تو روزی نہیں تو روزہ. پیسے کی بڑائی نہیں، تندرستی کی بڑائی نہیں، عزت کی بڑائی نہیں، دولت کی بڑائی نہیں، کسی طرح کی بڑائی نہیں. کیونکہ وہ مومن جانتا ہے کہ یہ سب مال ملکت اس مالک کی ہے، میں تو صرف اس کا نوکر غلام ہوں. حلیمی، نرمی، ہم جس کو ہیوملٹی کہتے ہیں، ہمبلنس جو ہے، پولائٹنس ہے، کائنڈنس ہے، جینٹلنس ہے، نرم طبیعت، میٹھی زبان، کوئی طرح کی عقل انسو نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، روڈنس نہیں. یہ مومن کی نشانیاں ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ ایک فقیر کی طرح ہے. ہم دنیا کماتے ہیں لیکن ہمارا دل دنیا کی کوئی چیز کے اوپر نہیں. مومن دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغابی پانی میں رہتی ہے. انگلش میں مرغابی کو سی گل کہتے ہیں. سمندر آپ کے سامنے ہے. معلوم نہیں کہ یہاں کتنے ایسے پرندے ہیں کہ جو مرغابی کی طرح کے ہیں. پانی میں رہتی ہے مرغابی.
پانی میں ڈبکی لگا کے باہر نکلتی ہے تو اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں، اس کے جو پر ہیں، ونگز ہیں، وہ سوکھے ہوتے ہیں، پانی فوراً نیچے اتر جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے دنیا میں، لیکن گیلا نہیں ہوتا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں جو ہیں اس کے دل کا قبضہ نہیں کرتی۔ ایک فقیر اپنے دوست کی دکان پہ گیا، وہ دوست جو تھا وہ حلوائی تھا، مٹھائی بیچتا تھا۔ یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، ایک بیپار میں پڑ گیا، حلوائی بن گیا، اور دوسرا فقیر ہو گیا، جنگل میں جا کے خانقاہ میں بیٹھ کے کوئی عبادت کرتا تھا۔ تو ایک دن گھومتے گھومتے اس شہر میں آیا تو پتہ لگا کہ اس کا دوست حلوائی ہے، اس کو ملنے گیا، بہت خوش ہوا، یار دوست بیٹھے تھے اور بڑی عزت سے پیش آیا کہ میں دنیا میں پھنس گیا اور تم فقیر خدا کے راستے میں آ گئے۔ تو باتیں کرتے تھے، شہد کی بھری ہوئی ایک کشت پڑی تھی، اس میں شہد بھرا تھا، شہد بیچتا تھا، مٹھائی بیچتا تھا۔ گرمی کا موقع تھا، بہت سی مکھیاں یہ شہد کی اس پلیٹ کے ارد گرد کنارے کے اوپر بیٹھ گئیں، مد یعنی شہد کھانے لگی۔ کچھ ایسی مکھیاں تھیں کہ جو ڈائریکٹلی شہد میں اتری، اور جیسے ہی وہ شہد میں اتری، شہد ہے وہ تھک ہے نا، اس میں ان کے پاؤں پھنس گئے، اب وہ اڑنا چاہتی ہیں تو اڑ نہیں سکتی۔ باتیں کرتے کرتے یہ فقیر اپنے دوست کو کہتا ہے، دوست، انسان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں خدا نے اسے بھیجا ہے تو وہ دنیا میں رہے، لیکن اس کا دل دنیا میں پھنسنا نہیں چاہیے، جب موت آئے تو اڑ جائے، اور پیچھے اس کا من دنیا کی زندگی میں پھنسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے ہاتھ میں پنکھا کر رہا تھا، گرمی کی وجہ سے اس نے ایک پنکھا جو ایسا لگایا، ہوا کا جھونکا آیا، جو کنارے کنارے کی مکھیاں تھیں سب اڑ گئیں، لیکن جو مکھیاں اندر گر گئی تھیں شہد نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہ سکیں۔ کہتا ہے دیکھ، جو مومن ہے وہ کنارے اوپر بیٹھا ہے، دنیا کے کنارے پہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بزنس بھی ہے، کھاتا پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، یاروں دوستوں سے ملتا ہے، نارمل انسانی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا دل اس محبوب کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ چلے جاتا ہے، کیونکہ یہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں، دنیا ان کی ٹانگیں پکڑ لیتی ہے، موت آتی ہے، اڑنا چاہتے ہیں، اڑ نہیں سکتے، فرشتہ تو پکڑ کے لے جاتا ہے لیکن دل پیچھے رہ جاتا ہے۔ موت کے وقت ارمان دنیا میں رہ جاتے ہیں، عورت کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، مال ملکت یاد آتی ہے، تو جب یہ مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتی، وہ دنیا میں ہی پھنسی رہتی ہے۔ مولانا آغا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک تعلیقے کے اندر فرمایا کہ جو مومن ہے موت کے بعد اس کا جیو اس میں جاتا ہے کہ جس کو وہ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ اگر اس کا پیار اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ ہے تو اس کا جیو جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اگر بچوں میں ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اگر دولت میں ہے تو وہ دولت میں پھنسا ہوتا ہے۔ ہندو لوگ کہتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں اس بات کو، کہ جو پیسے کے بہت پجاری ہوتے ہیں مرنے کے بعد سانپ بن جاتے ہیں اور وہ خزانے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر اس چیز کے اندر ہم مانتے نہیں ہیں، مگر اس میں ایک سینس ہے۔ سینس یہ ہے کہ پیسے میں جیو رہ گیا تو وہ پیسے کے اوپر پھر بیٹھا رہتا ہے سانپ بن کے۔ تو جس آدمی کا دل موت کے وقت دنیا کی جس سب چیز سے پیار کرنے والی جو اس کو چیز ہوتی ہے اس میں پھنس جاتا ہے، تو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں مومن ہمیشہ امام سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا۔ یہی ہمارا زندگی کا ایم ہے، امام ہماری منزل ہے۔ اللہ کے پاک ناموں میں ایک نام ہے
المنزل، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں آپ کبھی وہ پڑھو تو اس کے اندر بہت بڑی سینس ہے. المنزل یعنی خدا ہماری منزل ہے، خدا ہمارا ایم ہے، خدا ہمارا مقصد ہے. ہم کو اس کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے، خدا کے نور تک ہمیں پہنچنا. اسماعیلی مذہب ہے، یہ میں نے آپ کو عرض کی اور بہت دفعہ ہمیشہ میں وہ بازوں میں کہتا رہتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب یہ نبیوں کا مذہب ہے، یہ فرشتوں کا رستہ ہے. پیروں کی ہمارے اوپر رحمت ہوئی، انہوں نے ہمیں یہ مذہب دکھایا اور اپنی عبادت بندگی کا حصہ ہم کو دیا، اپنی نیکیوں کا ثواب ہم کو بانٹ دیا. پھر رسول کبیر دین نے 40 لاکھ برس کی اپنی بندگی جماعت کو دے دی. اب خیال کرو گے 40 لاکھ برس کی، بھلا پھر رسول کبیر دین کی عمر کتنی؟ تو 111 برس کی. 40 لاکھ برس کی بندگی کہاں سے ہوئی؟ مگر یہ جو پیر ہے نا، یہ نبوت کا نور ہے. 4 جگ کے اندر پھر حسن کبیر دین کا نور پیری جومی اور نبوت کے اندر رہا. یہ وہی نور ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اور ہر زمانے کے اندر رسول اکرم فرماتے تھے کہ میں ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ تھا، ہر نبی میں میرا ہی نور تھا. تو پھر حسن کبیر دین نے 4 برس 4 جگ کی، جو تقریباً 40 لاکھ برس ہوتے ہیں، یہ بندگی جو تھی وہ جماعت کو دے دی. اور اس بندگی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر امام کی رحمتیں ہوتی ہیں. بھگت کالا روڑا تھے، بڑے عابد تھے، بہت عابد تھے. شاید ایک آدھ بزرگ ہے، انہوں نے دیکھا ہو 1933 سے 34 میں گزر گئے. کالا روڑا اتنے عابد تھے کہ امام سلطان محمد شاہ نے اس کی بندگی اسٹاپ کرائی تو حکم کیا کہ بندگی بند کرو. کیوں؟ اتنی بندگی تیری اکٹھی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہوئے کہ تو مغرور ہو جائے. تو بندگی اس مولا نے اس کی بندگی بند کروائی. ایک دفعہ کالا روڑا کو مولا کہتے ہیں، بھگت تیری بندگی بہت اکٹھی ہوئی ہے، خداوند تو اگر قبول کرتا ہے تو میری خوش نصیبی ہے. فرمایا اپنی بندگی جماعت کو دے دے. آمین خداوند، میری جو کچھ بھی بندگی تیرے دربار میں مقبول ہے میں جماعت کو دیتا ہوں. مولا کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اے کالا روڑا اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا. کہتے مولا میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر تو نے تو ساری بندگی دے دی. ہاں خداوند میں نے جماعت کو بندگی دے دی تو وہ بندگی دینے کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں؟ ماں باپ فرمایا وہ ثواب اتنا ہوگا کہ تیری بندگی سے زیادہ بڑھ جائے گا. مطلب کہ کالا روڑا نے بھی اپنی بندگی جماعت کو دے دی اپنے مولا کے فرمان سے. تو پھر حسن کبیر دین 6 برس کی عمر میں باپ کے ساتھ جب مولانا اسلام شاہ کو ملنے گئے تو پھر حسن کبیر دین نے اس کے پہلے پگڑی بنائی تھی، 500 گز کی پگڑی، 18 انچ چوڑی، اور وہ آک کی پگڑی تھی. آک ایک درخت ہے چھوٹا سا، 4-5 فٹ جتنا ہوتا ہے، اور اس کو بلز لگتے ہیں کاٹن کی طرح. مگر کاٹن کا جو فائبر ہے ذرا سخت ہے، اور اس کا جو آنکھ کا جو آنکڑا کہتے ہیں اس کو گجراتی میں، لیکن اردو میں آنکھ کہتے ہیں. اس کے اندر سے جو فائبر نکلتا ہے وہ ریشم کی طرح نرم اور شائننگ ہوتا ہے. پھر حسن کبیر دین نے اپنے ہاتھ سے کھڈی بنائی اور اس میں سے ڈورا بنایا، تار بنا کے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا 500 گز لمبا، اور ہر ایک گز کے اوپر کیسر کو پانی میں گھول کے اور درخت کی لکڑی کاٹ کے چھیل کے نوک بنا کے ڈبو کے انک کے طور پہ، سیاہی کے طور پہ کیسر سے ایک گز کے اوپر پھر حسن کبیر دین نے اننت اکھاڑا لکھا. آشا جی جگ پتی جگ ناتھ سری اسلام شاہ. اتنی اچھی بینتی ہے یہ. اننت اکھاڑا پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جائے. امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان سناؤں. کامڑیا حاجی کا لڑکا 21 برس کا جوان گزر گیا. کامڑیا حاجی حسن علی شاہ اور سلطان محمد شاہ کے 3 امامت کی اس نے خدمت کی. بہت بزرگ شخص تھے. تو کامڑیا حاجی کی 21 برس کا لڑکا گزر گیا اور اس کی جو بیوی تھی اپنے بیٹے کے غم میں بہت سخت غمگین رہتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی. تو مولا نے حاجی کامڑیا کو کہا اپنی زن کو بولو، عورت کو بولو کہ اننت اکھاڑا پڑھو
اس سے دل شانت ہو جاتا ہے، غم دور ہو جاتا ہے۔ پھر ماں باپ نے ایسا بھی کہا کہ اگر کوئی غم آوے، اگر کوئی مشکل مصیبت آوے تو تم اننت کھاڑا پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ 500 پاٹھ ہیں، آدمی روز 15-16 پاٹھ پڑھے، 40 دن پڑھتا رہے، اور ہر روز 15-16 پاٹھ پڑھنے کے بعد تسبیح نکالے پیر شاہ کی پیر اپن کبیر دل کے نام سے، اور 40 دن کے اندر یہ 17 پورا کرو، یعنی 500 پاٹھ پورے کرو، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑی مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو گر پیر حسن کبیر دل نے اننت کھاڑا لکھا، یہ پگڑی لے کے مولا کے پاس گئے، مولا نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتار کے رکھی، پیر حسن کبیر نے پگڑی باندھی، کتنی بڑی بنی، 500 گز۔ پھر امام نے پیر حسن کبیر دل کو نزدیک بلایا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سر پہ پہنا دی کہ میں تیرے کو اننت کروڑ کا مالک بناتا ہوں، ور بن دیتا ہوں۔ ور یعنی پرومس کہ تم اننت کروڑ جیووں کو تارے گا، تیری شفاعت سے اننت کروڑ جیو بخشے جائیں گے۔ جو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، گرپی صدر دن کھڑے ہیں ساتھ، یا مولا کلجگ کا وقت، وہ زمانہ ستجگ کا، تریتا اور دوآپر کا چلا گیا، اور یہ 7000 برس کلجگ کے بھی نکل گئے، اب تو یہ فوتار ویلا ہے، اس کے اندر تو مومن کوئی رہا نہیں، ایمان تو رہا نہیں لوگوں میں، یعنی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ مکھن نکل گیا، باقی جو چھاچ رہ گئی وہ بھی دھوپ لگنے سے کھٹی ہو گئی ہے، اور تب تو مجھے کہتا ہے اس میں سے مکھن نکال، تو مکھن ڈال تو نکالوں گا، مکھن کا نکال۔ تب مولا نے کہا کہ اپنی جو بندگی ہے تیری وہ جماعت کو دے دے، اور اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی 4 جگ کی گرپی صدر دین نے جماعت کو دے دی۔ اس بندگی میں ہم حصے دار ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بندگی کی وجہ سے کہ جو پیر حسن کبیر دل نے دی ہے، وہ کریڈٹ ہماری بینک میں ہے کہ ہم چیک لکھتے ہیں تو وہ قبول ہوتا ہے، ہم کو لون نہیں ملتی، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، کنگال ہیں، کوئی ملکت نہیں کہ ہم مورگیج رکھ کے بینک میں سے پیسے لے لیں۔ لیکن پیر حسن کبیر دل نے کہہ دیا میں اس کا ذمہ دار ہوں، تم پیسے اس کو دو۔ یعنی میرا آپ کو ایگزامپل دی ہے، ہماری دعائیں، ہماری بندگیاں، یہ امام کا دیدار، یہ جماعت خانہ، یہ مذہب، یہ دین، یہ روحانیت، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ گر پیر حسن کبیر دین کی وجہ سے۔ اس نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا، ہمارا ہاتھ پکڑا، ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، یہ امام کا دیدار ہوتا ہے۔ مومنوں، ابھی حاضر امام فرمان کر کے گئے 7 مہینے پہلے تنزانیہ میں، کہ چین سے، رشیا سے، افغانستان سے، آستے آستے وہ میرے مرید سے جو گئے 1000 سال سے ادھر پڑے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے تھے، اب انشاءاللہ وہ بھی باہر نکلیں گے۔ جب بھی آئیں گے ان کو پوچھو، 1000 سال ہوا یہ جو ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں چائنا، رشیا وغیرہ میں، 1000 سال سے انہوں نے کسی بھی امام کا کبھی دیدار نہیں کیا، کبھی نہیں۔ لیکن پرانے زمانے کے اندر اتنی غربت تھی، اتنے غریب تھے، اور مسافری اتنی مشکل تھی کہ لوگ امام کا دیدار کرنے نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ امام کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کس جگہ، کبھی ادھر رہتے ہیں، کبھی ادھر رہتے ہیں، گھومتے رہتے تھے۔ 1000 سال کے اندر آپ وچار کرو کہ 20 برس کی ایک نسل ہوتی ہے، ایک جنریشن 20 برس کی ہوتی ہے، 100 برس کے اندر 5 جنریشن نکلتی ہیں، 1000 برس سے 1000 برس کے اندر کتنی نسلیں ہوں گے؟ 500 نسلیں نکل گئی، 500 نسلیں، 50 نسلیں، سوری 50 نسلیں نکل گئی، انہوں نے امام کا دیدار کبھی نہیں کیا، مگر پھر بھی اپنے مذہب کے اوپر اتنے مضبوط رہے کہ ان تمام دکھوں، تکلیفوں، دشمنوں کے اندر رہ کے بھی، کہ جہاں ان کی جان کا خطرہ رہتا تھا، ذرا سا بھی منہ سے نکل گیا کہ یہ اسماعیلی ہے یا امامت کو ماننے والا ہے، تو بال بچوں سمیت اس کو مار ڈالا جاتا تھا اور ہل چلا دیتے تھے اس کے مکان کو مسمار کرنے کے بعد۔ مگر انہوں نے اپنا ایمان کبھی بگڑنے نہیں دیا۔ اور ہم کو دنیا میں ذرا تکلیف آتی ہے، مکھی کمڑیا سے ذرا جھگڑا ہو گیا یا کاؤنسل سے کچھ بات نہیں بنی تو ہم جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں، آستے آستے بے ایمان بن جاتے ہیں، مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر یہ امام جو ہم کو ملا، پیر حسن کبیر دین کی طفیل ملا،
ہم اس کا دیدار کرتے ہیں کہ جو فرشتوں کو نصیب نہیں، ہمارے اوپر اپنی نورانی شفقت اتارتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے. کہ اصل کبیر دن کو دیا ہوا وعدہ ہے کہ اننت کروڑ جیو ہوئیں گے، اس کے اندر 48 کروڑ جیووں کو مولا قبول کرے گا. لیکن پھر کہتے ہیں کہ 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا، 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا. 3 کروڑ جو پاس ہو جائیں گے نا، وہ مومن کے جو عابد ہوں گے، جو عبادت والے نور والے ہوں گے، مولا ان کا امتحان لے کے ان کو پاس کر دے گا، اور باقی 45 کروڑ کا حساب کیے بغیر کہے گا جاؤ بخشے گئے. یہ کس کی وجہ سے؟ رسم کے بزنس کی وجہ سے. ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہمیں یہ بات کا احساس نہیں کہ ہمارے پاس کون سا مذہب ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس سونا ہے مگر تم اس کو اس طرح سے پھینک دیتے ہو. ایک جگہ ہیرا کہا ہے کہ تمہارے پاس ہیرے جیسا مذہب ہے مگر تم اس کی درکار نہیں کرتے. یہ مذہب دنیا کے سکھ کے لیے، دنیا کی موت عیش کے لیے اس کو ہم گما دیتے ہیں. صبح اٹھنے کی بات میں نے کسی صاحب کو پوچھا، وہ کسی صاحب نے پردہ رکھا ہے، آپ تو ادھر 9 آدمی بھی نہیں آتے. میں صبح آ کے کبھی دیکھا نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے آپ کی صبح کی حاضری 10-15 سے زیادہ نہیں ہوتی. آج آئے ہو آواز سننے کے لیے. مومنوں، صبح کی عبادت کرو. کسی دن لیٹ ہو جاؤ، بھلے لیٹ ہو جاؤ، 3:30 بجے نہیں آ سکتے 4 بجے آؤ، 4:30 بجے آؤ. ارے 5 سے پہلے آ جاؤ، 10-15 منٹ بھی دھیان لگاؤ گے. مولا کو تو صرف بہانہ چاہیے بخش دینے کے لیے. اس کو بہانہ دو، 4:45 بجے بھی آؤ، لیکن صبح آؤ. شام کی بات اور ہے، صبح کی بات اور ہے. شام کی بات جو ہے تو وہ جو چیز ہے نا، وہ ہمارے اوپر فرض ڈال دیا کہ 10 گن برابر 2، 3 وقت کی دعا پڑھو، جماعت کرنے آؤ. لیکن صبح کی جو بات ہے یہ نورانی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں نور نہیں ہے، اس میں بھی نور ہے. ہمارے مذہب کی ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر نور چھپا ہے. لیکن صبح کی بات ہی اور ہے. صبح کی جو بات ہے نا تو وہ دیدار کی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. اور صبح آنے والے آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی. صبح عبادت کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے مگر اس کے پر گیلے نہیں ہوتے. دنیا اس مومن کو نہیں پکڑ سکتی جو صبح عبادت کرتا ہے. کوئی بھی چیز اس مومن کو خراب نہیں کر سکتی، بگاڑ نہیں سکتی. کوئی مشکلیں، مصیبتیں، دکھ تو انسان کو زندگی میں ہیں ہی، لیکن صبح کا جو عبادت والا ہوتا ہے نا، اس کو دکھ دل میں آتا ہے تو دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اندر نہیں آ سکتا. اندر سے میرا مطلب دل. دکھ آئے گا باہر ہی کھڑا رہے گا. مومن کے دل کے اندر دکھ نہیں جائے گا. لیکن جو صبح عبادت نہیں کرتا تو دکھ اس کے اندر گھس جاتا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے، وہ گھبراتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، منجھا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، نراش ہو جاتا ہے، نا امیدی آ جاتی ہے. اس کو کچھ سوچتا نہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں نور نہیں. مگر صبح کا جو عابد ہے اس کے دل کے اندر تو بتی جلتی ہے. اس چور اندر نہیں آئے گا جہاں بتی جلتی ہے. چور تو اندھیرا ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے. دنیا کے دکھ سب کو آئیں گے. حضرت امام فرمایا انسان کو دنیا میں پرابلم ہوتی ہے، تم کو بھی دکھ آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، لیکن میرے روحانی بچوں تم دکھی نہیں ہوگے، دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ تمہارے دل میں نور کی طاقت رہے گی. مومنوں، یہ کیا رستہ ہے؟ آپ اگر اس چیز کو چکھ لو تو کچھ پتہ لگے. میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پیروں نے بھی بہت کہا، مگر پیروں نے ایک بات کہی کہ میں نے اس مذہب کو، اس امام کو سمجھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، اور تم بھی اس کو سمجھ کے پہچان لو. میرے اچھے میٹھے شبد ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں اوڑکھینے سریویا چھوا جی. میں نے مولا کو پہچان کے پھر میں نے اس کی عبادت کی. ہمیں اوڑکھینے سریویا چھوا جی، تمہیں
احسان کر کے اس کی عبادت کرو. اولا نگرانے ناویلا جی، مگر جو نگرے ہیں، انگریٹفل ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. وہ اسماعیلی کہ اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوا، اس کو یہ واضح فرمان جنان سننے کے باوجود بھی کبھی امام کی محبت اور عبادت کا شوق پیدا نہ ہوا تو وہ نگرا ہے، انگریٹفل ہے. اگر امام کا شکرانہ ادا بھی نہیں کرتا. عبادت حقیقت میں کیا ہے؟ خدا کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں، مگر عبادت جو ہے نا وہ شکر گزاری ہے. نبی کہتے ہیں اے عائشہ، جنت دوزخ تو میرے قبضے میں ہے، مگر میں خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں. یہ شکر گزاری ہے. نیند چھوڑ کے ہم اٹھ کے کہتے ہیں مولا میرے اوپر تو نے مہربانیاں کی، مجھ کو کھانا پینا، کپڑا لتا، تندرستی، بیوی بچے، مال دولت، تم نے مجھے سب کچھ دیا، بہت شکر گزار ہوں تیرا. یہ عبادت میں شامل ہے. پھر حسن کبیر دین، پھر صدر دین، پھر شمس وغیرہ، ان سب کے گنان پڑھا کرو مومنوں، گنان پڑھا کرو. میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. اس کو بولو پنکتی دے چلا نہ بیٹا، اس کے مت خانے کے اندر کبھی لمبے پاؤں نہیں کرنا. یہ امام حاضر امام ادھر دربار ہے اس کا. ایک عورت میرے پاس آئی، باپو جی میں بہت دکھی ہوں. میں نے کہا کیا ہے بیٹا، تکلیف کیا ہے؟ اس کو ڈپریشن تھی، جو دل مجھاتا ہے. میں نے اس کو بولا گنان بولا کر، سنگھ سے راگ سے گنان بولا کر. یہ جو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ سنگنگ کرنے سے انسان کا غم دور ہوتا ہے، نروس ٹینشن دور ہوتی ہے، ہائی پریشر ہوئے تو وہ گھٹ جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے. سنگنگ جو ہے وہ انسان کے نروس سسٹم کو سوزنگ کر دیتی ہے. اس کو میں نے کہا کہ تم دوائیاں بہت کھاتی تھی. میں نے کہا گنان بولا کرو، کچھ بھی کام کاج کرتے رہو، گنان بولتے رہو، ٹھیک ہو گئی. ہم جو جماعت خانے کے اندر گنان بولتے ہیں اس کے اندر 60 بولا کرو، راگ کے ساتھ آہستے آہستے ساری جماعت بولو. آپ اپنی تصویریں نکالتی ہیں بھلے نکالو، لیکن گنان 60 بولو گے آپ کو بہت راحت ملے گی. گنان بولنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر بدلتا ہے. گنان کے اندر نور چھپا ہے، پیروں کا کلام ہے. تو گنان بولنے سے ارد گرد کوئی خراب روح ہوگا نا، ایول اسپرٹ جس کو بولتے ہیں، یہ بد روحانیاں جو نزدیک ہوگی تو گنان کے بولنے سے ایٹماسفیئر میں جو وائبریشن ہوگی اس کی وجہ سے وہ بد روحیں بھاگ جائیں گی. مولانا حضرت امام اگلے منہ میں رہتے ہیں، تو اگلے منہ میں آپ جیسے ہی مین گیٹ سے اندر جاؤ تو تقریباً 50 فٹ یا 60 فٹ ہوئے گا. وہاں ایک بورڈ لگا ہے، بورڈ پہ لکھا ہے جماعت، اور نیچے ایرو ہے کہ لیفٹ سائڈ میں جماعت ہے. مگر لیفٹ سائڈ میں کیا ہے؟ مولانا حضرت امام کے رہنے کا مکان ہے. سیکریٹریٹ جو ہے وہ تھوڑی دور ہے، جہاں مولا کا خود کا رہنے کا مکان ہے. اس مکان کے نیچے بہت بڑا ہال ہے جہاں کبھی کبھی حضرت امام مہمانوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. بازو میں ایک مولا کی خود کی آفس ہے، پرسنل آفس. اس آفس میں مولا بہت کم بیٹھتے ہیں، سوا کہ جماعتی کام کاج ہوتا ہے تبھی بیٹھتے ہیں. لیکن اس آفس میں مولا جب بھی آتے ہیں تو کونے کے اندر ایک ٹیبل کے اوپر ایک ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے. مولا انٹر ہوتے ہیں، انگلی دبا کے اس کو چلاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گنان بولے جاتے ہیں. گنان کی ٹیپ لگی ہے سلو اسپیڈ کے اوپر آواز سے، اور مولا اپنا کام کرتے ہیں. کونے میں گنان بولا جاتا ہے، گنان سنتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. مولا سلطان محمد صاحب چھوٹے تھے، 8 برس کی عمر کے اندر امام بنے. حاجی کامڑیا اس وقت بڑی عمر کے 70 برس کے تھے. حاجی کامڑیا بڑے خدا گنان بولو، تو مولا بیٹھ کے اس کا گنان سنتے تھے. مولانا سلطان محمد صاحب خود بھی بہت سے فرمانوں کے اندر گنانوں کی ریفرنس دیتے تھے. ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے تھے، مشنریوں کی مہمانی تھی، تو باتیں کرتے کرتے مولا فرماتے دیکھو گنان کے اندر لکھا ہے کہ ورس جائے سے 10 ڈالے لے، جن پانی نہیں لے.
مولانا سلطان محمد شاہ نے گنان کا پاٹ بولا، راگ تو نہیں بولا، مگر اس طرح فرمایا کہ دیکھو گنان میں بھی لکھا ہے کہ ورس جائے سے 10 داڑ لے دن پانی ملے لے. اس طرح کا وقت آئے گا کہ ایک دن اس طرح جائے گا کہ جیسے پل کے نیچے سے پانی بہ گیا، اور برس یوں لگے گا جیسے 10 ہی دن ہوئے ہیں. آج ایسا ہی ہے. تو سلطان محمد شاہ بہت دفعہ گنانوں کی ریفرنس دیا کرتے تھے. گنان بولو سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے. گنان نہیں بول سکتے کوئی ایسی جگہ کہ جیسے اپنی آفس وغیرہ ہے، دل میں علی علی کرتے رہو، مولا کو یاد کرو، صلوات پڑھو، یا محمد کہو، یا اللہ کہو، کسی بھی امام کا نام لو، یاد کرتے رہو، تو آپ کا کنیکشن مولا کے ساتھ لگا رہے، ٹیلی فون چالو رہے. تو یہ چیز آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے گی. پھر صبح کی عبادت روز کرو. آپ کبھی جماعت خانے میں ہر روز نہیں آ سکتے دور ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو دینداروں اپنے گھر میں اٹھو، پیشاب کرو، منہ دھوو، برش کرو، تھوڑا پانی پیو، اور زمین کے اوپر بیٹھ کے، کسی صوفہ یا کرسی پہ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے جس طرح جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں. بھلے کوئی دیوار کی ٹیک لینی ہوئے تو لے لو، لیکن زمین پہ بیٹھ کے عبادت کرو. 4 اور 5 بجے کے بیچ میں 10 15 20 50 منٹ جتنے بھی بن سکے، لیکن 4 اور 5 بجے کے اندر اٹھ کے عبادت کرو. جیسے جیسے عبادت کریں گے تیسے تیسے اندر کی گندگی، اندر کی خرابی، گناہ کے خیال، بد خیال صاف نکلتے جائیں گے، باہر بھاگتے جائیں گے، اور پالش ہوتی رہے گی. پھر ایک دن مولانا حاضر امام کا آپ کو نور ملے. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے، سکھی آباد رہو، نیک امیدیں پوری ہوں، دین و دنیا میں مولا برکت دے، گناہوں نافرمانی کے کام سے بچاوے، شیطان کو دور رکھے. مولانا حضرت امام دونوں جہان کے اندر اپنی برکتیں، رحمتیں، نوازشیں اور نور عطا کرے. ہزاروں باتیں دیدار نصیب کرے.